political activist اور currently he is a president of the freedom movement. یہ ایک نیشنلسٹ پارٹی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ جموں کشمیر پہ بلیو کرتی ہے. افضل سیائی صاحب کیونکہ الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ میں آفیسر رہے ہیں اور جو ہے ہم چاہیں گے کہ وہ اپنی ٹاپ میں جو ہے وہ الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ آف آزاد کشمیر کی طرح کا ڈیفائن کریں, کیونکہ یہ ہمارے لیے پاکستان کے اندر وابدہ جو ہے میرا خیال ہے وہ تو انٹرنیشنلی بڑا ریکگنائز ہو گیا, یا اس کے بارے میں اتنی انفارمیشن ہے, لیکن ہمارا جو محکمہ حیات ہے اس کے حوالے سے ہم بالکل بہت کم انفارمیشن رکھتے ہیں, خاص طور پہ کیونکہ اس کے پاس اتنی پاورز نہیں ہیں. تو ڈسکس ان یور ٹاک what kind of subordinate powers do they have and how effectively they can part in the current electricity bill crisis. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. میں رفا ہیں, سب کی خدمت میں سلام بھی پیش کرتا ہوں, اور میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں مروجہ جو سیاست ہے اور جس طرح کا انٹریکشن ہے وہ تو لوگوں کے درمیان ہوتا رہتا ہے, لیکن انٹلیکچوئل جو کلر ہے وہ ہمیں کہیں نہیں ملتا. اور اتفاق یہ ہے کہ آج کا جو موضوع ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے, اتنا اس کی اہمیت ہے, ہر شخص کے سے وہ متعلقہ ہے, ہر شخص اس سے متاثر ہے. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اسپیسیفکلی جو اس کا الیکٹریسٹی کا جو کرائسس ہے اس حوالے سے ہی مجھے بات کرنے کی جو ہے وہ دعوت دی ہے. وہ ایک قابل اجمیری کا ایک شعر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ جو الیکٹریسٹی کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے جو ایک طوفان مچا ہے اور آہ و بقا کا سلسلہ جو ہے وہ پوری ریاست میں شروع ہو گیا ہے, یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے. میں چونکہ اس ڈپارٹمنٹ میں سرو کر چکا ہوں, اور یہ جو پبلک سے ریلیونٹ جو اس کا اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کو بنیادی طور پہ سروسز کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے. ہم دوران ملازمت بھی اسی نقطہ نظر کے ساتھ کوشش کی کہ حکومت کا ملازم سرکار ہی اپنے آپ کو ثابت نہ کیا جائے, بلکہ جہاں پہ ہم ڈلیور کر سکتے ہیں ہمیں ڈلیور کرنا چاہیے, اور جہاں کہیں چیزیں عوامی اور ریاستی مفاد کے خلاف جا رہی ہیں سسٹم میں, ان کو بھی ان کی بھی نشاندہی کی جائے, اور ان کی کریکٹنس کے لیے اگر ہم کو رول پلے کر سکتے ہیں تو وہ بھی کیا جائے. میں 2003 میں ایکسچینج راولا کوٹ تھا جب منگلا ڈیم اپریزنگ جو ہے یہ اس پہ کام شروع ہوا, اور جون 2003 میں جب اس پہ جو آزاد کشمیر گورنمنٹ ہے اور واپڈا کے درمیان جو ہے وہ معاہدہ ہوا, ایک پیکج سائن ہوا اسلام آباد میں پنڈی میں, تو ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر انہوں نے دوسرے دن ہی ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کوئی 25-30 نکات میں نے فریم تب کیے تھے کہ جن پہ انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ تاثر دیا کہ ہم نے گویا بہت بڑا مارکا سر کر لیا ہے, اور حکومت پاکستان سے اس کے ذیلی ادارے واپڈا سے ہم نے کوئی بہت بڑا مفاد جو ہے ریاست جموں کشمیر کے عوام کے لیے اس کو ہم نے حاصل کیا ہے. تو میں نے اس وقت ان نکات کو ون بائی ون جو ہے وہ ان کا کریٹیکلی جو ہے اس پہ میں نے بات کی, جائزہ لیا, اور وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اس ایک کتابچے کی شکل میں منگلا ڈیم اپریزنگ پیکج کا معاہدہ کا پوسٹ مارٹم اس کی شکل میں وہ میں نے چھاپ دیا 2003 میں. نتیجتاً جو ہوتا ہے وہ ہونا تھا کہ مجھے اگلے 48 گھنٹوں میں سسپینڈ کر کے مظفر آباد حاضر کر دیا گیا. وہاں پہ آگے بات شاید لمبی ہو جائے گی, میں تھوڑا سا اس کو رکھتا ہوں لمیٹڈ ہی. کہنے کی بات یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر میں پہلی بار جو پبلک انٹرسٹ میں اگر کوئی ایشو ریز ہوا ہے تو یہ جو ہے یہ الیکٹریسٹی کا ایشو ہے. تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کس طرح سے واپڈا کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ ہے, اور ہمارے درمیان معاملات جو ہیں وہ کس میکانزم کے طریقے سے چلتے ہیں. پورے آزاد کشمیر کو 3 جو ڈسکوز ہیں جو کمپنی, پہلے واپڈا تھا, واپڈا کے 2007 میں پھر مختلف جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ بنائی گئیں, واپڈا بیچ میں سے آف ہو گیا. تو اب ہم آزاد کشمیر ڈپارٹمنٹ جو ہے الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ یہ ڈسکو کا کنزیومر ہے. ہمیں 3 ڈسکو جو ہیں وہ ڈیل کر رہی ہیں.
जो मीरपुर अपने भिम्बर सेक्शन है उसको गैपको गुजरावाला, और जो मीरपुर और कोटली है और कुछ रावला कोट भी उसको करता है आइस्को इस्लामाबाद जो है, और मुजफ्फराबाद साइड को जो है वो पेशावर पेस्को जो है वो डील करती है। हम इन तीनों जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनसे सप्लाई लेते हैं और अकॉर्डिंगली हमारे जो एक्सचेंज सामान हैं उनको वो बिल सर्व करते हैं, और एक्सचेंज सामान फिर उनके मुतलका जो एक्सचेंज है उस डिस्कोज के उनको वो चेक्स भेजते हैं, और इस तरह ये पेमेंट का सिलसिला जो है वो होता है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वापडा का एक बड़ा कंज्यूमर है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और जो हशर नशर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या वापडा जो है वो अपने कंज्यूमर के साथ रवा रखता है, वही हशर नशर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साथ जो है वो वापडा रवा रखता रहा है। और अब उसकी जगह चूंकि डिस्को ने ले लिया तो सो डिस्को जो है वो रवा रखे हुए हैं। हुआ ये कि जो जितनी भी इस वक्त जो 2003 तक जब वापडा अप्रेजिंग हुआ, उससे पहले की सूरत हाल जो है वो चूंकि वापडा डील कर रहा था तो उस दौरान में ये क्राइसिस इसलिए नहीं बढ़ा कि मुनासिब जो जिस टैरिफ रेट पे आज़ाद कश्मीर को बिजली फराहम की जा रही थी वो मुनासिब था और लोगों की क़ुव्वत बर्दाश्त के अंदर था। होता यह है कि जितने भी पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनसे जो है वो पाकिस्तान के, अब मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म की तरफ जाने लगा हूँ कि जितने भी बिजली प्रोड्यूस करते हैं अदारे, जितने भी पावर प्रोड्यूसर्स हैं प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के, उनसे सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी जो है वो सारी की सारी बिजली खरीद के नेशनल ग्रिड में ले जाती है। नेशनल ग्रिड जो है वो आगे फिर नेपरा जो है नेशनल ग्रिड से जो है वो डिस्कोस को बिजली सप्लाई की जाती है, और किस रेट पे सप्लाई की जाएगी वो रेट नेपरा तय करता है वफाकी हुकूमत का अदारा, कि किस जो है मसलन आज़ाद कश्मीर को किस रेट पे बिजली दी जाएगी ये तय कौन करेगा, ये नेपरा करेगा। 2003 तक ये सूरत हाल जो है वो ₹2.59 पर यूनिट के हिसाब से आज़ाद कश्मीर का टैरिफ जो है वो मुकर्रर था, और उसके मुताबिक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट उनको अदायगी करता रहा वापडा को। 2007 तक जो है वो 2003 में जब पैकेज हुआ तो पहले साल के लिए ₹2। मैडम मैं थोड़ी सी माजरत चाहूंगा, मैं शायद ज्यादा डिटेल में जा रहा हूं, अगर आप समझें कि मैं वक्त ज्यादा ले रहा हूं तो फिर आप मुझे थोड़ा सा कीजिएगा। जो इशू है इसको पूरे तौर पे अपने दोस्तों को सामने रखना चाहिए और रखने की जरूरत है, वो मैं बाद में बात करूंगा कि इसकी माहियत क्या है, और हम अब भी इसको बिल्कुल एक छोटा सा मुनासिब सा इशू ही ले रहे हैं कि जो रिजॉल्व हो सकता है विद इन नो टाइम, कि ठीक है जी 200 यूनिट फ्री कर दें तो मसला हल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारी नस्लों की बका इसके साथ जुड़ी हुई है। आपको नहीं लगता, जो भाई दोस्त बैठे हुए हैं, कि ये आज़ाद कश्मीर जो है ये खाली हो रहा है? हमारे बच्चे जो है वो आला तरीन एजुकेशन लेने के बावजूद उनको गवर्नमेंट के शोबे में कहीं पे भी उनको सर्विसेज नहीं मिलती, और वो मजदूरी मेहनत के लिए वो यूनान के पानी पे नजर हो रहे हैं। हमारा ब्रेन जो है वो ड्रेन हो रहा है हमारी मजबूरी के हाथों। सो मैं इस पे बात बिल्कुल चाहूंगा कि मुफस्सल करने का जो मौका दिया जाए। अच्छा, गुजारिश कर रहा था कि 2003 में जब पैकेज जो माहिदा अप्रेजन का जो पैकेज साइन हुआ तो तय ये हुआ जी कि एक साल पहला जो है उसके लिए रेट जो है वो ₹2.59 पर यूनिट होगा आज़ाद कश्मीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के लिए। साल गुजर गया, उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट ने मुसलसल वापडा को ये फॉलो करता रहा जी कि आप हमारा रेट जो है वो आप फाइनल करें, हतमी करें, तय करें, ताकि हम यकसू हो सकें और हमें ये अंदाजा हो सके कि हमें किस तरह से जो है वो वापडा को पेमेंट करनी है और हमारी एफर्ट्स का लेवल क्या होना चाहिए, सो दैट कि हमारा खसारा जो है वो कम से कम हो। जाहिर है सारी चीज़ें जो है वो तलब और रसद के साथ उनका तल्लक है, तो ये जानना ज़रूरी था कि हम किस रेट पे वापडा में जो है वो बिजली देगा। अब उस तरफ जो गेम चल रही थी वो ये चल रही थी कि 2007 तक आज़ाद कश्मीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ₹2.59 के हिसाब से वापडा को पेमेंट करता रहा, और उसके बाद और 2007 तक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई बकाया नहीं था वापडा का। उसके बाद जो है वो आज तक 2023 जा रहा है, इस वक्त तक भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है वो अंडर प्रोटेस्ट। दूसरी साइड पे जो रेट है वो मैं अलग से बात करूंगा। वापडा जो है वो अपने अब डिस्कोज जो है, पहले वापडा और जब डिस्कोज बनी 2007 के बाद तो फिर डिस्कोज, उन्होंने आजाद कश्मीर के लिए तरीकाकार ये है कि जब डिस्को ने रेट बढ़ाना होता है तो वो अपना केस एक रिट पिटीशन जो है वो नेपरा को सबमिट करते हैं, और नेपरा से
نیا ریٹ جو ہے وہ طے کروا کے تو کنسرن جو کنزیومر ہے, جس طرح کہ ہم الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ ہیں, وہ ہمیں بھجواتے ہیں اور اس کے مطابق وہ ہمیں بلنگ کرتے ہیں. اور ہوا یہ کہ آزاد کشمیر ڈپارٹمنٹ کو 2016 تک اس آزاد کشمیر ڈپارٹمنٹ کو نہ بتایا گیا, نہ آن بورڈ کیا گیا کہ ہم آپ کا ریٹ جو ہے وہ کس بنیاد پہ کتنا طے کرتے جا رہے ہیں. بالکل الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا, اور الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ₹2.59 کے حساب سے آج تک جو ہے وہ ریگولر پیمنٹ کر رہا ہے. 2.59 کے حساب سے الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے اپنے ڈسکوز کا کچھ نہیں دینا ان کی اپنی لیجرز کے مطابق. دوسری طرف جو ہے وہ کیا ہوتا رہا ہے, دوسری طرف جو ہے وہ یہ ہوتا رہا ہے کہ 2003 کے بعد جو ڈسکوز ہیں اور جو نیپرا ہے, انہوں نے ریپیٹڈلی جب ان کی مرضی کی انہوں نے نیا جو ریٹ ہے آزاد کشمیر کا وہ طے کیا, اور یہ 2007 سے لے کر 2023 تک جو ہے یہ مثلا ₹7 پر یونٹ, پہلے 2.59 تھا, پھر ₹7 کیا, پھر ₹12 کیا, پھر 18 کیا, یعنی کرتے کرتے یک طرفہ طور پہ ہی آزاد کشمیر الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ کو اعتماد لیے بغیر یک طرفہ طور پہ جو ہے وہ ریز کرتے کرتے اب ₹33 پر یونٹ آزاد کشمیر کا جو ٹیرف ریٹ ہے انہوں نے ابھی یہ جولائی 2023 میں انہوں نے مقرر کیا, اور اس کے بعد یہ بم جو ہے یہ پھٹ پڑا. تو وہ جو تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے کہ 2007 سے 2023 کے درمیان جو یک طرفہ طور پہ بقایا جات ریٹ طے کر کے, ٹیرف ریٹ آزاد کشمیر کا طے کر کے فکس کر کے, تو اس کے مطابق جو ڈسکوز ہیں وہ اپنی لیجرز میں الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ کے خلاف بقایا جات جو ہیں وہ چلا رہی ہیں, اور وہ بقایا جات جو ہیں وہ مسلسل ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور اس میں آزاد کشمیر الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کہیں پہ بھی آن بورڈ نہیں لیا گیا, ابھی تک بھی نہیں لیا گیا. اور اس طرف سے اس فیڈرل فائنانس کمیشن ہے, نیپرا ریٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے, فائنانس کمیشن کو کنوے کرتا ہے, فائنانس ڈویژن کو کنوے کرتا ہے, اور ڈسکو جا کے فائنانس ڈویژن سے وہ پیمنٹ جو ہے وہ الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ کو بتایا ہوا ہے بغیر ان کو آن بورڈ لیے ادھر سے وہ اس وقت تک جو ہے وہ اربوں روپے جو ہے وہ وصول جو ہے وہ کر چکے ہیں. میں گزارش کروں کہ رفلی جو جس طرح میں نے کیلکولیشن کی اس حساب سے وہ جو آزاد کشمیر الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ کا 2.59 کے حساب سے جو سالانہ بنتا ہے وہ تقریباً 5 ارب کوئی 71 کروڑ کے لگ بھگ ایک سال کا بل بنتا ہے. وہ ریگولر الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ ان کو پے کر رہا ہے. وہ پے کرنے کے باوجود جو ان کی لیجروں میں ان کے یک طرفہ طور پہ طے کردہ ریٹ کے مطابق جو بقایا جات ہیں وہ 2020 تک آزاد کشمیر الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ کو, آزاد کشمیر گورنمنٹ کو آن بورڈ لیے بغیر یک طرفہ طور پہ جو وہ انہانس کرتے رہے, طے کرتے رہے ریٹ آزاد کشمیر کے لیے, اس کا 2020 تک جو ہے وہ انہوں نے 1.56 ارب اور 75 کروڑ روپے جو ہے وہ بقایا انہوں نے آزاد کشمیر حکومت کے خلاف, الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ کے خلاف جو ہے وہ بنا چکے تھے. اور اس میں ہر سال جو ہے وہ تقریباً 38 ارب روپے جو ہے اس کا اضافہ ہوتا رہا ہے. اور ابھی اختتام 2022 تک جو ہے وہ تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ تقریباً 2 ارب اور 75 ارب روپے تک جو ہے وہ یہ ایریا جو ہے وہ بن چکا ہے. اور یہ پیریوڈیکلی وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے یہ اس اماؤنٹ میں سے کبھی وہ 40 ارب فیڈرل جو فائنانس ڈویژن ہے اس سے لے لیتے ہیں, کبھی 50 لے لیں گے. پچھلے دنوں میں سن رہا تھا جی, پتہ چلا جی کہ انہوں نے 50 ارب جو ہیں وہ براہ راست وہاں سے وصول کر لیے ہیں. اب جو ایک دم سے جو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ 2.59 کے مطابق الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ ان کو پے کرتا رہا, باقی جو بقایا جات ادھر بنتے رہے, وہ ادھر سے فیڈرل فائنانس ڈویژن سے براہ راست وہ لیتے رہے. تو اے جے کے گورنمنٹ کو اور الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ کو کوئی ان کی سردردی انہوں نے محسوس ہی نہیں کی. اب اس میں یہاں پہ تھوڑا سا میں شاید موضوع سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کروں گا, اپنا تاثر میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس کی ریزن کیا ہے. کیا ہم آپ یہ یقین کر سکتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ اور ایک بڑا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اتنی وہ پی کے سویا ہوگا اور بے خبر ہوگا کہ جس نے سارے اتنی بڑی واردات ڈالی جا رہی تھی اور اس کا اس نے نوٹس نہیں لیا. تو اس میں آپ سے گزارش کروں کہ یہی چیز جو ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ جو اٹانومی ہوتی ہے, جو اختیار ہوتا ہے, جب آپ کی نکیل آپ کے لگام اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے تو اس وقت اس کا نتائج کیا ہوتے ہیں, اور جب کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو پھر اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. آپ امیجن کریں ہمارے تو یہاں پہ چیف سیکرٹری جو ہیں وہ ایسے ناخدا ہیں کہ ہماری جو آزاد کشمیر کی بیوروکریسی ہے وہ اسے فیس تک نہیں کرتی, ان کی ٹانگیں کاپتی ہیں, ان کی نوکریاں جاتی ہیں, ان کی مراعات پہ زیادہ پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ریزن ہے کہ
انہوں نے جو ہے کوئی جاندار، آپ ذرا آزاد کشمیر کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور خاص طور پہ اس لیڈرشپ جو اقتدار میں رہی ہے، ذرا ان کی آپ تقاریر سنیں. اندر جا کے یہ سجدہ ریز ہوتے ہیں اور باہر آ کے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم سے بڑا جو ہے وہ 30 مار ہاں ہی کوئی نہیں ہے، ہم نے بڑے عوامی مفاد کے لیے یہ کیا اور وہ کیا، اور کیا کیا انہوں نے. اچھا، اب ₹2.59 سے جب ریٹ آزاد کشمیر کا 33 روپے ہوا، 33 روپے جب ہوا تو پھر جو ہے، اچھا 33 روپے ہوا تو آزاد کشمیر حکومت تو پھر بھی نہیں بولی. اب 33 روپے جو ہے یہ آزاد کشمیر الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کے لیے وہ بلک کا یہ ریٹ ہے جو ڈسکو نے اس کے لیے طے کیا. پبلک کا جو پبلک کو جو ریٹ لگ رہا ہے وہ 33 نہیں ہے، اس میں ٹیکسز بھی پڑھ کے وہ 1 جو واپنا کا ٹیرف ہے پنجاب میں لگتا ہے، پاکستان میں لگتا ہے، آزاد کشمیر میں 1 جو ہے وہی ٹیرف ایک چھوٹے سے نوٹیفیکیشن سے وہ ڈی جی کمرشل جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے جی کہ وہ حکومت کے وہ نوٹیفیکیشن مجریہ 1977 کی روشنی کے تحت جو ہمیں اختیارات حاصل ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ ٹیرف جو ہے جو واپنا کا جاری کرتا ہے ڈسکوز کا، وہ جناب یہاں پہ بھی لاگو کیا جاتا ہے. یہ 4 سطروں کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے وہ ادھر لاگو ہو جاتا ہے جو ہے وہ ٹیرف آزاد کشمیر میں. اب ہم اس کو پبلک ٹیرف کہیں گے. آزاد کشمیر والے ٹیرف کی میں نے الگ سے بات کی ہے کہ وہ تو 33 روپے یونٹ ہوا، وہ اس کو وہیں پہ رکھیں. جو پبلک ٹیرف تھا جو پاکستان میں بھی لاگو ہے، یہاں پہ بھی لاگو ہے، وہ ٹیرف جو ہے اس میں ٹیکسز پڑھ کے اب وہ تقریباً 57 اور 60 روپے پر یونٹ جو ہے وہ وہاں تک جا اس کا پہنچا ریٹ پر یونٹ. اور یہ وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں انہیں یعنی عوام نے یہ محسوس کیا کہ اب تو ہم شاید یعنی بچوں کی روزی روٹی تو ہر دور کی بات ہے، شاید ہم بل بھی اب ادا نہیں کر سکیں گے. یہ وہ صورتحال ہے جو اس طرح سے پائل اپ ہو کے شروع سے ہی جو اب چلتی رہی ہے. کسی نے نوٹس نہیں لیا، ریئیکشن نہیں دیا، اپنا موقف سامنے نہیں رکھا، قومی مفاد کی، ریاستی مفاد کی، عوامی مفاد کی لڑائی کسی لیول پہ نہیں لڑی ان ہمارے سو کارڈ جو نام نہاد حکمران ہیں. اور آج وہ سارے کا سارا نزلہ جو ہے وہ پھر اس غریب عوام پہ آ گرا اور اسے بھگتنا پڑ گیا. اب اس میں جو ہے وہ شاید آگے یہ کوشچن آئے گا. میں سو فار تو میں نے یہ میرا نہیں خیال کہ میں اتنا وہ از خود ہی آگے فارورڈ ہوں. آگے آپ بات کا کوئی یعنی کوشچن آئے گا یا بات آئے گی تو پھر ہم کافی باتیں ہیں ابھی. مثلا اس میں یہ ریٹس میں اس ایک قیامت خیز جو اضافہ ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت کم لوگ جو ہیں وہ اس سے آگاہ ہیں. اگر اس پہ اگر موقع ملتا ہے تو پھر میں اس میں بات کروں گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایگزیکٹ ہمارا صرف مطالبہ اس وقت جو آ رہا ہے جی یا فری بجلی کا آ رہا ہے یا 400 میگا واٹ اپنے ٹوٹل ہماری ضرورت ہے آزاد کشمیر کی 350 400 میگا واٹ تو ہمیں یہ دے دیا جائے تو بس ٹھیک ہے، باقی اللہ اللہ خیر صلاح. نو، یہ اس طرح سے نہیں یہ بات ختم ہونے والی. ہم نے یہ کشمیر فریڈم موومنٹ کی طرف سے پورا کمپریہنسو جو ہے وہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے